مجھے میرے احساس نے مار دیا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ زندگی کی کوئی خوشی میرے پاس نہیں تھی۔ پریشان ہو کر رہ گیا تھا۔ دولت تو بہت دور کی بات ہے، کوئی گیسو کی سی آنچل کا سہارا بھی نہیں تھا۔ اس نا امیدی کی کیفیت میں اپنے ایک جاننے والے اتھر بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے گیا۔ وہ ایسے آدمی تھے جن کو میں نے ہمیشہ خوش ہی دیکھا تھا۔ میں نے جب ان سے ان کی ہر دم خوشی کا راز پوچھا تو اتھر بھائی نے جواب دیا، بہت آسان ہے میاں، ایک شعر سن لو، اسی میں راز چھپا ہوا ہے، چلیں سنا دیں۔ میں نے بے دلی سے کہا، خوشی کی جستجو دراصل غم ہے، خوشی کو چھوڑ دے غم بھی نہ ہوگا۔ انہوں نے شعر سنا دیا۔ شعر واقعی بہت اچھا تھا اور ایک فارمولا بتا دیا گیا تھا کہ اس پر عمل کر جاؤ تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اتھر بھائی، شعر تو بہت اچھا ہے، میں نے تعریف کی۔ میاں، فارمولا بھی اچھا ہے، تم ابھی سے اس پر عمل کرو، ایک ہفتے کے بعد آ کر بتاؤ کیا ہوا۔ میں اتھر بھائی کے پاس ایک خاص کام سے گیا تھا۔ اس دن میری جیب میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ میں اتھر صاحب سے 1000 روپے ادھار لے لوں گا، اس کے بعد وہیں سے ٹیکسی کر کے راستے سے کھانے پینے کی چیزیں لے کر گھر واپس آ جاؤں گا۔ کم از کم 2 دنوں تک کا خرچ چل ہی جائے گا۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، ابھی تک شادی نہیں ہو سکی تھی۔ اب یہ بتاؤ کہ اگر 1000 روپے مل جائیں تو تم خوش ہو جاؤ گے؟ ظاہر ہے اتھر بھائی، اس سے کئی کام نکل جائیں گے میرے، تو بس میں تمہیں پیسے نہیں دے رہا، تم کو ابھی سے اس فارمولے پر عمل کرنا ہے۔ دیکھ لینا، تم نے اس شعر کو اپنے ذہن میں اتار لیا تو پھر تمہیں کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ میں ان سے پیسے لیے بغیر اس شعر کی سوغات لے کر گھر واپس آ گیا۔ گھر آ کر مجھے نفیسہ کا خیال آیا۔ میں نے نفیسہ نام کی ایک لڑکی سے محبت کی تھی جو یہ چاہتی تھی کہ میں اس کے باپ سے جا کر ملوں۔ میں نے اسے ایک شعر بھی سنایا تھا، میری حیات کی راہوں میں پیچ و خم میں ہے بہت، خوب سوچ لے پہلے جو میرے ساتھ چلے۔ نفیسہ کے باپ سے ملاقات کو میں ابھی تک ٹال رہا تھا، لیکن اب ان سے ملنا ضروری ہو گیا تھا۔ وہ ایک اعلیٰ سرکاری آفیسر تھے، ان کے ذریعے کوئی جاب بھی ہو سکتی تھی۔ میں نے نفیسہ کو فون کر کے کہا، میرا خیال ہے کہ میں تمہارے ابو سے جا کر مل ہی لوں۔ ہاں ہاں چلے جاؤ، اس نے کہا، میں نے ابو سے بات کی ہوئی ہے، بس ان کو تمہارے آنے کا انتظار ہے، وہ تمہارا انتظار ہی کر رہے ہیں، تم ان سے جا کر مل لو۔ نفیسہ کے والد ایک اعلیٰ سرکاری عہدیدار تھے، بہت دھاک تھی ان کی، ان کے پاس جاتے ہوئے جھجک سی ہو رہی تھی، لیکن نفیسہ نے مجبور کر کے مجھے ان کے دفتر بھیج ہی دیا۔ اس نے اپنے ابو سے میرے بارے میں بات کر لی تھی۔ میں دوسرے دن بہترین ڈریسنگ کر کے ان کے پاس دفتر پہنچ گیا۔ وہ اپنی پوری شان کے ساتھ اپنے کمرے میں ہی تھے۔ آؤ صاحبزادے آؤ، نفیسہ نے مجھے تمہارے بارے میں بتا دیا تھا۔ جی جناب، میں اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا تھا، بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں مؤدب سا ہو کر سامنے بیٹھ گیا۔ زندگی میں پہلی بار ایسا انٹرویو دے رہا تھا۔ تم خدا نخواستہ میری بیٹی سے عشق تو نہیں کرنے لگے ہو؟ انہوں نے ایک ایسا سوال کیا کہ میں چکرا کر رہ گیا۔ میرا خیال ہے کہ کسی بھی باپ نے براہ راست ایسا سوال ہونے والے داماد سے کبھی بھی نہیں کیا ہوگا۔ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں یا نہ میں جواب دو۔ عشق کیا جناب، بس نفیسہ مجھے بہت پسند ہے، میں اسے ہر حال میں خوش رکھوں گا۔ میرا خیال ہے کہ ابھی ہماری گفتگو اتنی آگے نہیں بڑھی کہ تم خوش رکھنے یا نہ رکھنے کی بات کرو، انہوں نے کہا۔ میں ایک بار پھر چکرا کر رہ گیا۔ عجیب بے دھڑک انسان تھے۔ کام کیا کرتے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ جاب کی تلاش میں ہوں جناب، میں نے کہا۔ مجھے امید ہے کہ بہت جلد کوئی ملازمت مل ہی جائے گی۔ اور اس وقت تک کیا اپنی بیوی کو بھوکا رکھو گے؟ نہیں جناب، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں جو بھی خود کھاؤں گا اس کو بھی ساتھ کھلاؤں گا۔ جب تمہارے پاس خود کھانے کو نہیں ہے تو اس کو کہاں سے کھلاؤ گے؟
اس کی فکر نہ کریں، شادی کے بعد نفیسہ میرا مسئلہ ہوگی، لیکن شادی سے پہلے تک تو میرا مسئلہ ہے نا۔ اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں تم جیسے ناکارہ انسان سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا۔ میرے سینے پر چھریاں ہی چل کر رہ گئی تھیں۔ نفیسہ میرے لیے سب کچھ تھی۔ زندگی میں اب تک سوائے محرومیوں کی اور کیا ملا تھا؟ کوئی خوشی نہیں۔ اب وہ بھی ہاتھ سے چلی گئی تھی۔ دل چاہا کہ در و دیوار سے لپٹ لپٹ کر آنسو بہاؤں، اور اسی وقت اتھر بھائی کا شعر یاد آ گیا، خوشی کی جستجو دراصل غم ہے، خوشی کو چھوڑ دے غم بھی نہ ہوگا۔ کلیجے میں ٹھنڈک ہی پڑ گئی۔ نفیسہ نہیں ملتی نہ سہی، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ میں کیوں ایک روک پال کر بیٹھ جاؤں؟ خوشی کو چھوڑ دے۔ اور میں نے خوشی کو چھوڑ دیا۔ میں نے نفیسہ کو فون کر کے اطلاع کر دیا تھا کہ میں زندگی کی راہ میں اس کا ہمسفر نہیں بن سکوں گا۔ وہ کچھ دیر کی بک بک کے بعد خاموش ہو گئی۔ شاید اسے بھی احساس ہو گیا تھا کہ اس کے باپ کا فیصلہ درست ہی تھا۔ اب زندگی کے کٹھن شب و روز میرے سامنے کھڑے تھے۔ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بھی اپنا کھانا خود ہی بنا لیا کرتا تھا، ورنہ عام طور پر سامنے والے ہوٹل سے جا کر کھا لیتا تھا۔ میں محلے کی دکان پر پہنچ گیا۔ دکاندار مجھے دیکھ کر خوش ہو گیا تھا۔ شاید اسے خیال آیا ہو کہ میں اس کا پچھلا قرض ادا کرنے آیا ہوں۔ تنویر بھائی، چائے تو چلے گی نا؟ اس نے پوچھا۔ بس 2 منٹ میں آ جائے گی۔ نہیں بھائی، مجھے اس وقت چائے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تنویر بھائی سے کہا۔ مجھے تو بس 2 کلو آٹا، 1 کلو چینی، کھانے کا تیل دے دو۔ ابھی لو، پچھلا حساب تو لے کر آئے ہو نا؟ نہیں بھائی، میں تو یہ بھی ادھار لے کر جاؤں گا، میں نے کہا۔ اچانک وہ بھڑک اٹھا۔ اس کی خوش اخلاقی ختم ہو گئی۔ رہنے دو بھائی، رہنے دو۔ کمال ہے، پچھلا قرض ادا نہیں کیا اور چلے آ رہے ہو ادھار لینے۔ اب کیا اس محلے میں بے وقوف بنانے کو ایک میں ہی رہ گیا ہوں؟ جاؤ بھائی، کوئی اور دکان ڈھونڈو۔ اس کی بک بک سن کر بہت دکھ ہوا۔ سوچا تھا کہ سامان مل جائے گا تو 2-4 وقتوں کے کھانے ایک ساتھ بنا کر رکھ لوں گا۔ اچانک ایک بار پھر اتھر بھائی کا شعر یاد آ گیا، خوشی کی جستجو دراصل غم ہے، خوشی کو چھوڑ دے غم بھی نہ ہوگا۔ میں نے خوشی چھوڑ دی اور کچھ لیے بغیر ہی واپس آ گیا۔ حشاش بشاش کوئی غم نہیں تھا، دل پر کوئی بوجھ نہیں تھا۔ گھر کے دروازے پر ہی نیازی صاحب کھڑے ہوئے دکھائی دیے گئے۔ نیازی صاحب اپنی نوعیت کے ایک کمال انسان ہیں، بہت زیادہ خوش اخلاق اور بہت ہی شاہ خرچ۔ انہوں نے ہمیشہ میری مدد کی ہے۔ ان کو دیکھ کر ایسا لگا کہ خدا نے اس وقت فرشتہ بھیج دیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ نیازی صاحب نے میرا کس کس موقع پر ساتھ دیا تھا۔ میں جس کوارٹر میں رہ رہا ہوں اس کا ایڈوانس بھی نیازی صاحب نے دیا تھا۔ میں ان سے جا کر لپٹ گیا۔ بھائی اچانک کیسے آ گئے؟ میں نے پوچھا۔ بس تنویر صاحب تمہاری یاد آئی تو تم سے ملنے چلا آیا، انہوں نے کہا۔ ارے یہ تو میری خوش نصیبی ہے، آئیں اندر آئیں۔ ہم اندر آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ نیازی صاحب کچھ الجھے ہوئے تھے۔ گھر میں اتنا چائے کا سامان تھا کہ 2-4 کپ چائے بن سکتی تھی۔ میں نے انہیں چائے لا کر دی۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا، تنویر صاحب، میں ایک عجیب کشمکش میں ہوں، خیریت تو ہے؟ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، یہ ظاہر خیریت ہے، لیکن اپنے وجود میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے۔ کیسی ہلچل؟ بھئی بات یہ ہے کہ میں لوگوں کا ساتھ دیتا رہا ہوں، آج بھی اس ارادے سے گھر سے نکلا ہوں، لیکن ایک عجیب بات ہے۔ وہ کیا؟ میرا دل دھڑکنے لگا۔ بات یہ ہے کہ کسی کی مدد یا کسی کے کام آ جانا میری خوشی رہی ہے۔ میں احسان تو نہیں کہتا، کیونکہ اس میں میری خوشی ہے، لیکن ہوا یہ کہ جن کو میں نے اپنے طور پر خوشیاں دیں انہوں نے غم دیے۔ ایک قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ میں خوشی کی جستجو میں رہتا تھا، اور ایسی خوشی مجھے کسی کے کام آ کر ہی ملتی تھی۔ آج بھی گھر سے 50,000 روپے لے کر نکلا ہوں۔ ارے نیازی صاحب، یہ تو آپ کی بڑائی کی دلیل ہے، ورنہ اس زمانے میں کون کسی کا ساتھ دیتا ہے؟ انہوں نے باتوں باتوں میں مجھے ایک شعر سنا دیا۔
वाह, ये तो अच्छी बात हुई। वैसे वो शेर क्या था? तनवीर साहब, यकीन करें कि इस शेर को सुनते ही ऐसा लगा कि मेरे सर से सारे बोझ उतर गए हों। समझ में आ गया कि मैं कहाँ भटक रहा हूँ। वाह साहब, फिर तो बहुत मुबारक शेर हुआ। मुझे भी सुनाएं, शेर क्या है? वो साहब बोले, शेर है, खुशी की जुस्तजू दरअसल गम है। खुशी की जुस्तजू दरअसल गम है, खुशी को छोड़ दे गम भी ना होगा। वाह वाह, मैंने शेर की बहुत ज़्यादा तारीफ की। एक बार फिर वो लानती शेर मेरे सामने आ गया था। एक बात मैं आपसे कहने आया हूँ, नियाजी साहब ने मुझसे कहा। हो सकता है कि मैंने अब तक आपका साथ दिया हो, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा, क्योंकि इस शेर का मफहूम समझ में आ गया है। अरे नियाजी साहब, मैं बौखला कर बोला, लानत भेजें इस शहर पर, आप तो नेकी किए जाएं। नहीं तनवीर साहब, अब इस किस्म की कोई नेकी मैं नहीं कर सकूंगा। इस इनकलाबी शेर ने मेरी सोच बदल दी है। मैं यही कहने हाजिर हुआ था। दिल चाहे कि या तो अपना गला घोंट लूं या इस शायर को जहर दे दूं जिसने ये शेर कहा होगा। नियाजी साहब कुछ देर बैठकर इस शेर पर लेक्चर देकर रवाना हो गए और मैं अपने खाली पेट पर हाथ फेरता रह गया। खैर, वो दिन तो किसी न किसी तरह गुजार लिया। शाम को भूख ने जब बेताब किया तो मैं अपनी खाला के पास चला गया। वो भी इसी शहर में और मेरे घर से कुछ फासले पर रहती थी। वो कबाब बहुत अच्छे बनाती थी। उनके कबाब खाकर लुत्फ आ जाता था। खाला मुझे देखते ही खुश हो गई। अरे बेटा, तू बिल्कुल सही वक्त पर आया, मैंने तेरी पसंद के कबाब बनाए हैं। क्या बात है खाला, मैं खुश हो गया। खाला हो तो आप जैसी हो। मैं एक तरफ बैठ गया, सोच रहा था कि कितनी देर बाद कुछ खाने को मिलेगा। इस दौरान वही शेर मेरे कान में गूंजने लगा। खाला ने आवाज लगाई, खाला मैं जा रहा हूँ, एक काम याद आ गया है। अरे बेटा, कबाब तो खाता जा। नहीं खाला, फिर सही, और मैं इस मकान से बाहर आ गया। बाहर आते ही भूख से चक्कर सा आ गया था। एक दरख्त का सहारा लेकर खड़ा हो गया। उस वक्त किसी ने मुझे आवाज़ दी, अरे तनवीर साहब, कहाँ खड़े हो? कैसे हैं असलम साहब? मैंने पूछा। क्या बताऊं, दिल में कैसी हलचल मची हुई है। खैरियत तो है ना? क्या हुआ? मौसूफ शायर भी थे, मेरे पास आकर बोले, खुदा की उस वक्त कुछ और मांग लेता तो शायद मिल जाता। कबूलियत की घड़ी थी, लेकिन मैंने आपको मांगा और आप मिल गए। एक बहुत ज़बरदस्त गज़ल रात को कही है, एक मुशायरे में पढ़नी है, लेकिन मेरा ये दस्तूर है कि मुशायरे से पहले मैं अपने किसी दोस्त को सुना कर दम लेता हूँ, ताकि कुछ हो गया हो तो वो इत्तला कर दे। अरे साहब, मैं इस काबिल कहाँ? मैं घबरा कर बोला। शेरज़दा, क्या बात कर दी, आप जैसा बाज़ौक़ और कहाँ मिलेगा। चले सामने वाले होटल में बैठ जाते हैं, आप भी कहेंगे कि किस मुश्किल ज़मीन में गज़ल कही है। चले, उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। अब मैं जा भी नहीं सकता था। वो मुझे अपने साथ होटल में ले आए। उन्होंने 2 चाय के ऑर्डर के साथ कुछ बिस्किट भी मंगवा लिए। उस वक्त मुझे पेट में कुछ सहारे की शदीद ज़रूरत थी। बिस्किट सामने आए और उसी वक्त वो कमबख्त शेर याद आ गया। इस वक्त खाली पेट कुछ खाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था, वरना मैं बेहोश ही हो जाता। लेकिन फिर वही शेर, खुशी को छोड़ दे गम भी न होगा। इस मौका पर भी इस शेर ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। ले जनाब, असलम साहब ने बिस्किट्स की तरफ इशारा किया, आप क्यों यूं ही बैठे हैं? नहीं असलम साहब, इस वक्त कुछ नहीं ले सकूंगा, मेरे पेट में कुछ गड़बड़ है। ओहो, पेट में गड़बड़ है तो आपको चाय भी नहीं पीनी चाहिए। जी जी हाँ, मेरी जान निकली जा रही थी। उन्होंने एक लम्हा इंतज़ार किए बगैर एक चाय का ऑर्डर कैंसिल कर दिया और ख़ुद चाय और बिस्किट खाने लगे, जबकि मेरा ये हाल था कि मैं गम और खुशी के फ़लसफ़े में फंसा हुआ था। उसके बाद उन्होंने अपनी जेब से कुछ कागजात निकाले और अपनी बेतुकी गज़ल सुनाने लगे। एक तो गज़ल बेतुकी, फिर इतनी तवील जैसे पूरी उर्दू शायरी लिख कर ले आए हों। मैं कुछ देर तो बहुत हौसले से सुनता रहा, फिर आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और मैं बेहोश होकर लुढ़क गया। असलम साहब मुझे पुकार रहे थे। कुछ और आवाज़ें भी थीं। मेरे मुंह पर पानी के छींटे दिए जा रहे थे, लेकिन मुझे होश नहीं था। न जाने कितनी देर बाद होश आया। मैं एक बिस्तर पर लेटा था। नकाहत तो थी, लेकिन इतनी नहीं जितनी पहले महसूस हो रही थी। मेरे बिस्तर के आसपास कुछ और बिस्तर भी थे, जिन पर मरीज लेटे हुए थे। मुझे होश में देखकर एक मेहरबान सूरत की नर्स मेरे पास आ गई। अब कैसी तबीयत है? उसने पूछा। कौन लाया है मुझे?
तुम कहीं बेहोश हो गए थे, लोग उठा कर लाए। लोग लाए हैं, कमजोरी की वजह से ये हाल हो गया। डॉक्टर साहब का भी यही ख्याल था, तुम अब ठीक हो तो जा सकते हो। लेकिन किस कमबख्त का दिल था कि वहां से जाए, इसलिए वहीं पड़ा सोचता रहा कि इस तरह कैसे गुजर बसर होगी। अच्छा था कि गांव में ही रहता, अब्बा की बात मान लेता और आशा से शादी कर लेता। क्या हुआ जो वो मैट्रिक पास थी, अभी भी कुछ ना बिगड़ा था। इसलिए अस्पताल से निकलकर सीधा 5 साल बाद घर पहुंचा और अब्बा के कदमों पे सर रख दिया। जवान बेटे को सीने से लगाने में देर उन्होंने भी ना की थी। अभी तो खड़ी टैक्सी का किराया भी अदा करना था और अम्मी के हाथ का बना खाना मेरा मुंतजर था। क्या है ना, खाली शेर कहने और सुनने से पेट नहीं भरता। अब घर में सबके साथ सुकून से रहूंगा और अब्बा के साथ ज़मीनों पर जाया करूंगा। जवानी में जॉब करने और खुद से अपने पाँव पर खड़ा होने का जुनून भी ख़त्म हो गया और दोस्तों की मुसीबत में दोस्ती भी देख ली।